علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی جميع وأعطاكم يوم القيامة للمسلمين المتربصين الخطائين الحامدين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والقرآن الحميد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حضرات کو معلوم ہونا چاہیے ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی بعد نماز عشاء تفسیر قرآن کا ایک عظیم درس رکھا گیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگوں کی حاضری کی ضرورت ہے۔ ہمارے عزیزم حضرت علامہ مولانا محمود صاحب قبلہ ساری مقدسہ العالی آج کی اس نشست میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہاں حاضر کیا گیا ہے۔ میں ان کی کمی کو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن معلومات میں آپ کے اضافہ کرتا چلوں گا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اپنے مقدس کلام کو سمجھنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی توفیق کے بغیر کوئی ذرہ بھی نہیں مل سکتا۔ ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے اوقات کو چھوڑ کر یہاں قرآن سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اس کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا کی۔ مولانا محمود صاحب قبلہ نے پچھلے جمعہ متقین کی صفات کے تعلق سے آپ کے سامنے قرآن عظیم کے ان آیات کی تفسیر کی تھی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ مولانا محمود صاحب نے جو سوالات کیے تھے، میں بھی آپ سے کچھ سوال کرتا چلوں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا کیا مطلب ہے؟ کن چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے؟ تو مفسرین نے کہا ہے کہ جو چیزیں عقل اور حواس سے بالا ہو انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ جو چیزیں عقل اور حواس سے مطلب حواس خمسہ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے ناک ہیں، آپ کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو حواس خمسہ سے بالا تر چیزیں ہیں انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ تو مومنین وہ ہیں
کہ نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں. اگر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے تو آپ ان چیزوں پر ایمان لا ہی نہیں سکتے. نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں. آپ مثال کے طور پر سمجھیں کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک گواہی دلوانے کے لیے آئے تھے. وہ گواہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو غیب کے تعلق سے بات چل رہی ہے. کچھ باتیں آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ غور سے بات کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہی ہم سے دلوائی ہے کہ ہم ایک گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جو ایک گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا آپ نے پوری دنیا کو دیکھ لیا کہ پوری دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا آپ نے پوری یونیورس کا جائزہ لے لیا؟ کیا آپ نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ نے مطالعہ کر لیا؟ پھر آپ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ دنیا نے تو زمین و آسمان کی چوتھائی حصہ کا بھی ابھی جائزہ نہیں لیا، لیکن پھر بھی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ کب تک ہماری گواہی صحیح رہے گی؟ ہم کس بنیاد پر یہ گواہی دے رہے ہیں؟ تو ذات محترم، ہماری یہ گواہی اپنی گواہی نہیں ہے بلکہ کسی دیکھنے والے گواہی کی گواہی ہے کہ ہم نے اپنی ذات سے گواہی نہیں دی ہے بلکہ کسی دیکھنے والے نے دیکھا ہے، اسی کی گواہی پر ہم نے گواہی دے دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم نے عالم ملکوت کو نہیں دیکھا ہے، ہم نے عالم جبروت کو نہیں دیکھا ہے مگر پیغمبر نے دیکھا ہے. ہم نے جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا ہے مگر پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے مگر پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے. معراج کی رات میں پیغمبر اسلام نے سب چیزوں کو دیکھ لیا ہے. ہم اسی دیکھنے والی کی گواہی دے رہے ہیں، ہم اپنی ذات کی گواہی نہیں دے رہے. ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں. جیسے کہ مولانا محمود صاحب نے کہا تھا کہ نماز اس طرح ادا کریں أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا خیال کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے عبادت کریں. جتنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء کرام، مشائخ نظام نے تصوف کے تعلق سے جو کچھ بھی کہا ہے اس کا سرا اسی حدیث کے ٹکڑے سے ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ مومن جب اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا. اگر اس درجے کا نہیں ہوتا تو کم سے کم اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے نماز مومنین ادا کرنے کی دوسری صفت ہے. تیسری صفت مومن ما رزقناہم ينفقون. جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اسی کے راستے میں لگا دیتے ہیں. لیکن یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں بلکہ یہ فرمایا مومن ما جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اپنے مال نہیں خرچ کرتے بلکہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کچھ اللہ دیتا ہے بندہ اس میں سے خرچ کرتا ہے. بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کوئی چیز حاصل کرے؟ بندے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کوئی چیز پائے؟ تو اللہ دیتا ہے، جو کچھ وہ دیتا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں.
اپنی مرضی سے کچھ خرچ نہیں کرتے. اور مومنین کے دماغ میں، مومنین کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو کچھ ہمیں عطا ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی کی جانب سے ہو رہا ہے. ہم اپنی محنت سے کچھ حاصل نہیں کر رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور آگے مومنین کی چوتھی صفت، جس کو مولانا محمود صاحب نے بہت تیزی کے ساتھ بیان کر دیا تھا، آج اسی پہ میں کچھ گفتگو کروں گا. میں یہ شروع سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ عذاب العظیم تک مجھے گفتگو کرنی ہے. اس کے بعد دوسرا پیٹر چالو ہو جائے گا، اس کو مولانا محمود صاحب نے سنبھالیں گے. میں تو یہ بیچ میں جو ہے مقدمہ کے طور پر حاضر ہو گیا. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، مومنین وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ کے محبوب پہ نازل ہوا، اور اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نبیوں پہ نازل ہوا. اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں جو تفسیر اشرفی کا ترجمہ ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو مان جائیں جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے انبیاء پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اس کی تفسیر کا بھی آپ جائزہ لیں. اور جو اسے بھی مان جائے جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، اے میرے رسول وہ اسے بھی مان جائے جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، یعنی قرآن شریف کے کسی نقطے سے اور تمہاری شریعت کے کسی مسئلے سے جنہیں انکار نہ ہو. تم نے جو کچھ دے دیا ہے، جو کچھ تم نے عطا کر دیا ہے، جو کچھ تم نے میرے جانب سے ان تک پہنچا دیا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی انہیں شک نہ ہو اور وہ چیز کا انکار نہ کر سکے. اسے بھی مان لے جو کچھ اتارا گیا تمہارے پہلے کے، وہ سب اللہ کے نازل کردہ ہے، وہ اس میں تحریف کر دی گئی اور قرآن کریم ان کا ناسخ ہو گیا ہے. یعنی اب ان کے قوانین، ان کے مسائل اب نہیں چلیں گے. قرآن ان سب کا ناسخ ہے، ان سب کو منسوخ کرنے والا ہے. آپ ان پر ایمان تو لائیں گے، یہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام پر جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، وہ حق ہے، صحیح ہے اور اللہ کی جانب سے. اس پہ آپ ایمان لائیں گے مگر ان کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ قرآن ان سب کا ناسخ ہے، وہ سب منسوخ ہو گئے. اور ان میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ آخرت پر، قیامت پر، حساب و کتاب پر، ثواب و عذاب پر، اس ساری چیزوں پر یقین بھی رکھتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں. یہ چوتھی صفت تھی کہ وہ قرآن عظیم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن عظیم پر ایمان لاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن عظیم میں بہت سی جگہوں میں قرآن پر ایمان لانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کو مانیں، قرآن میں غور و فکر کریں. ان تمام چیزوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سی آیتیں موجود ہیں. مگر ان تمام کا مجموعہ جب دیکھا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو گویا قرآن ہم سے 5 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے. قرآن ہم سے 5 چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے. قرآن کا تقاضا ہم سے 5 ہے، قرآن کے حقوق ہم پہ 5 ہیں. نمبر 1 الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا. قرآن کا جو سب سے پہلا مطالبہ ہم سے ہے وہ ہے ایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا. جیسے کہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے
رسول پہ نازل کی ہے اس کتاب کو تلاوت کرنا، اس کتاب کو پڑھنا. جیسے کہ آیت بتا رہی ہے اکثروا تلاوت القرآن قبل ان یتلى، اے لوگوں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے. قرآن کو کثرت سے پڑھتے رہو، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اس سے پہلے کہ قرآن اٹھا لیا جائے. تو یہ قرآن کا دوسرا مطالبہ ہے. تیسرا مطالبہ قرآن کا ہے تدبر قرآن. قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن میں سوچنا کہ کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے، کون سا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، اس چیز پہ انسان غور کرے. تو یہ تدبر قرآن ہے. قرآن کا تیسرا مطالبہ تدبر قرآن، جس کی طرف آیت اشارہ کر رہی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ وہ کتاب جس کو ہم نے اپنے محبوب پہ نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. یہ قرآن کا تیسرا مطالبہ ہے تدبر قرآن. قرآن کا چوتھا مطالبہ ہے عمل بالقرآن، کہ جب آپ قرآن میں غور و فکر کر لیں گے، جب آپ قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. عمل بالقرآن، قرآن پہ عمل کرنا. اور قرآن کا پانچواں مطالبہ ہے تبلیغ قرآن، قرآن کی تبلیغ کرنا. جو کتاب اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل کی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے ہر حکم کو دوسروں تک پہنچا دینا، یہ قرآن کا پانچواں مطالبہ ہے. تو اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیا ہے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ان پانچوں مطالبے کو پورا کرتے ہیں. صرف ایمان لا کر خاموش نہیں ہوتے بلکہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. اور قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ خاموش نہیں ہوتے بلکہ قرآن میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور غور و فکر کرنے کے بعد خاموش نہیں رہتے بلکہ قرآن پہ عمل بھی کرتے ہیں. اور عمل کرنے کے بعد خاموش نہیں رہتے بلکہ قرآن کی ہر آیت کو، ہر چیز کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، چوتھی صفت. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس میں بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا گیا ہے. جو ان سے پہلے نبیوں پہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے، صحیفے نازل کیے گئے ہیں اور دوسری چیزیں نازل کی گئی ہیں، ان پر وہ ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں. آخرت پہ مکمل یقین رکھتے ہیں کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، آخرت میں سزا دی جائے گی. اگر گناہ کیے ہیں تو اس کی سزا ملے گی، اور اگر نیکی کیے ہیں تو اس کا بدلہ ملے گا. قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، حساب و کتاب کیسا ہونے والا ہے، کس طرح سے جزا دی جائے گی، کس طرح سے سزا دی جائے گی. مکمل بیان قرآن کے آیات میں موجود ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ مکمل ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. مطلب آخرت کہتے کسے؟ ایک سوال اٹھا ہے، آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت ہر وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کے بعد جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے. انسان کی روح جسم سے نکل جائے، انسان کی روح جسم سے غائب ہو جائے تو اس کے بعد جو کچھ اس سے واسطہ پڑتا ہے اس کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو آخرت کہتے ہیں. آخرت کو مکمل یقین رکھتے ہیں. صحابہ کرام کہ اگر آپ زندگی دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آخرت پہ کس قدر یقین رکھتے تھے. جناب عمر
رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حساب و کتاب کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں نے تمام گناہگاروں کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو میں اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے سوچوں گا کہ وہ ایک میں ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ جناب عمر فرما رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا لوکانا بادی نبی کے لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو وہ عمر ہوں گے۔ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ عمر کی نیکیاں ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر قیامت کے روز اللہ فرمائے کہ میں نے تمام گناہگاروں کو پکڑ لیا سوائے ایک کے، تو میں اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے سوچوں گا کہ وہ ایک میں ہوں۔ اور اگر اللہ یہ اعلان کرے کہ میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو میں اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے سوچوں گا کہ وہ ایک میں ہوں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتے رہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کا مالک ہے، میزان کا مالک ہے۔ ڈرتے رہے اپنے گناہوں سے کہ کہیں ہم پکڑ نہ لیے جائیں، اور یہ امید بھی کرے کہ وہ ہمیں بخش دے گا، اس لیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک ماں جس قدر اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے کروڑوں گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آخرت پہ مکمل یقین تھا۔ آج ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، ہم زبان سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آخرت پہ یقین ہے، مرنے کے بعد والی زندگی پہ یقین ہے، لائف آخرت ڈیتھ پہ ہمیں یقین ہے، مگر ہمارا یقین مکمل یقین نہیں ہے، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحرا سے گزر رہے تھے، ایک باغ سے آپ کا گزر ہونا ہے، باغ کے قریب سے جب گزرتے ہیں تو باغبان جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں کھجور کی کچھ شاخیں لا کر کے پیغمبر اسلام کے سامنے رکھ دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اسے تناول کروا لیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تمام صحابہ کرام کو بانٹ دیتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ جناب صدیق اکبر اپنے ہاتھوں سے کھجور کو لبوں کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر قیامت کے روز اس کھجور کا بھی حساب ہوگا۔ جیسے ہی سنتے ہیں ہاتھوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور کھجور زمین پہ گر جاتا ہے۔ یا رسول اللہ اس کا بھی حساب ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ان کھجوروں کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے، مومنین تھے، جن کو آخرت پہ مکمل یقین تھا کہ ہاں یقیناً آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، آخرت میں سزا اور جزا دی جائے گی، اسی پہ وہ یقین رکھتے تھے اور اپنے اعمال کو اسی طرح بناتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ چھٹی صفت کی وہ بالآخرۃ هم یوقنون کہ وہ لوگ آخرت میں یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، ترجمہ ہے وہ ہیں ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی کامیاب ہیں۔ یعنی جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، جن کے اندر یہ تمام صفات پائے جاتے ہیں،
وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ تفسیر اس کی مفسرین محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے کی ہے، وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہ دولت انہیں کا حصہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، اور ان پر خدا کا یہ فضل ہے کہ وہی کامیاب ہیں، نجات پائے ہوئے ہیں اور بامراد ہیں۔ یہ ساری خوبیاں عبداللہ ابن سلام اور ان کے اصحاب ہی میں نہیں بلکہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں، اور یہی اہل جماعت کا دین و مذہب ہے۔ بہت اچھی مختصر تفسیر انہوں نے بیان کی ہے کہ تمام اصحاب رسول اسی نہج پہ اترتے ہیں۔ پوری زندگی اگر آپ اصحاب رسول کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا ان کے اندر تمام صفتیں پائی جاتی تھی۔ غیر پر اسی طرح ایمان تھا، نمازیں اسی قدر پابندی سے پڑھتے تھے، اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ کچھ سوچتے نہیں تھے، جو کچھ دے دیا اللہ نے، اگر حکم آ گیا رسول کا کہ خرچ کرو تو سوچنا نہیں بلکہ خرچ کر دینا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کمایا یکساں ہے ان پر، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں اے محبوب، وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر محدث اعظم نے اس طرح کی ہے، بے شک مدینہ کے یہودیوں میں سے کعب ابن اشرف اور یحییٰ ابن اخطب، وجدی ابن اخطب وغیرہ، اور مکہ کے بت پرستوں میں سے عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، غرض کے جنہوں نے بھی کفر کمایا وہ کافی ہی ہو گئے۔ یکساں ہے محبوب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا۔ کافر اس انسان کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، اور نہ ہی آپ اللہ کی کتابوں میں ایمان لاتا ہے، اور نہ ہی آخرت پہ ایمان لاتا ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان لاتا ہے، اسی کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اے محبوب، یہ وہ لوگ ہیں جو